الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھوڑی آواز اوپر پر، تھوڑی آواز. قابل صد احترام، بہت ہی مکرم اور بہت ہی مبجل علماء کرام، طلبہ عظام، اساتین علم و فضل اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بہت بڑا کرم. آج جمعہ کا دن، محرم مہینہ، 10ویں محرم، عاشورہ، جگہ بھی مبارک، زمانہ بھی مبارک، وقت بھی مبارک. دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو مبارک بنائے. پورا مجمع دیکھو، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن اس آدھے گھنٹے میں آج 10ویں محرم کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے. تو آپ سب میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ، کیونکہ میں ابھی کچھ زمانہ پہلے کتاب دیکھ رہا تھا، تو 2-4 کتابوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ محرم میں پیش آنے والے واقعات جو میری ڈائری میں آئے وہ 34 ہیں. کتنے واقعات ہیں؟ 34 واقعات. یعنی یہ تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھے 34 واقعات. ایسے معلوم نہیں کتنے محرم کے واقعات ہوں گے. تو اب وہ 34 کے 34 واقعات کو بیان کرنا تو مشکل ہے، لیکن ہر واقعے کا جو خلاصہ ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. جیسے میں آپ کو ایک واقعہ مثال کے طور پر بتاؤں کہ ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے، حضرت یونس. ساتھ میں کہنا، ہاں کہنا، حضرت یونس علیہ السلام. بلکہ قرآن کریم میں 11ویں پارے میں ایک سورت نازل ہوئی ہے جس سورت کا نام ہے سورہ یونس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتے: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں ہیں. بولو کس میں؟ کشتی میں، جہاز میں، اور بڑا سمندر، موجیں مارتا ہوا سمندر، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر، اور وہ کشتی چل رہی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں ہے. اچانک دریا میں سیلاب اور دریا میں طوفان اور دریا میں سکلون اور اتنا موجیں اور ایسا طوفان کہ جو کشتی کے ذمہ دار تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری موت کا وقت آ گیا، اس لیے کہ اب کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، کلا بازی لے رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی، اب ہماری موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا. اب سارے کشتی میں جتنے تھے سب اللہ کے نبی. آپ تو نبی ہے حضرت یونس علیہ السلام، آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ کچھ اللہ سے کہو نا. حضرت یونس علیہ السلام نے کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے؟ بولو، اللہ کے سامنے. اللہ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آ جاؤ سمندر میں، تم سمندر میں آ جاؤ، کشتی کو کنارے پہنچا دوں گا. سچ بتانا میرے پیارو، اگر میں وہاں پہ ہوتا نا تو کیا کرتا؟ کشتی میں آ کے بولتا سب کو سمندر میں جانا، ہم اکیلے کائے کو ڈوبے بھائی؟ ہم احمد آباد والے جب اپنا پاؤں پھسلے تو ہزاروں کا پھسل جائے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آؤ سمندر میں آؤ، سارا موج ختم ہو جائے گی، سارے تھپیڑے ختم ہو جائیں گے، کشتی کنارے پہنچ جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے. گئے سمندر میں، جیسے گئے مچھلی تیار تھی منہ کھولی ہوئی. ایک مچھلی تیار ہے منہ کھولی ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام تو سمندر میں گئے نا، لیکن وہ سمندر میں نہیں، ڈائریکٹ مچھلی کے پیٹ میں. بولو ڈائریکٹ مچھلی کے پیٹ میں. میں کبھی کبھی کہتا ہوں اس سے بڑا لاک ڈاؤن کبھی نہیں ہوا ہوگا، اس سے بڑا لاک ڈاؤن. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اور 40 دن اور 40 رات. بولو کس کے پیٹ میں؟
آپ کو خود کو سمجھ میں آئے گا ہمارے پیٹ میں مچھلی ہو کوئی پرابلم نہیں، لیکن ہم مچھلی کے پیٹ میں جائیں یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اور 40 دن اور 40 رات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یونس 3 اندھیروں میں تھے، ایک تو رات کا اندھیرا ہوتا تھا، ایک سمندر کا اندھیرا ہوتا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا۔ 40 دن اور 40 رات کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اندھیروں میں دعا مانگی، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی، مچھلی کو حکم ہوا کنارے پر جاؤ، مچھلی نے اپنا منہ کھولا، جیسے منہ کھولا حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے، لیکن آپ سوچو 40 دن 40 رات کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہو تو کپڑے کا کیا حال ہوگا، بدن کا کیا حال ہوگا۔ جیسے سمندر کے کنارے پر آئے حضرت یونس رونے لگے، اللہ میرا حال تو ایسا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور سارے جنت کے انتظامات کروا دیے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت یونس باہر آ گئے، ایک دعا پڑھی تھی، بولو کیا پڑھی تھی؟ ہمارے نبی کیا فرماتے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس نے جو دعا پڑھی، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت یونس نے جو دعا پڑھی اللہ نے ان کو کنارے تک پہنچا دیا اور جنت کا سارا انتظام کروا دیا اور مصیبت سے نجات دلا دی۔ ہمارے نبی فرماتے اگر میری امت کے مرد اور عورتیں یہی دعا پڑھے، حالانکہ ہم کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں جانا نہیں، لیکن ہمارے نبی فرماتے میری امت کے مرد اور عورتیں اگر یہی دعا پڑھے، اللہ فرماتے میں بھی ان کو ساری مصیبت سے نجات دلا دوں گا اور ان کے کاروبار میں رحمت اور برکت بھی ہوگی۔ تو وہ کون سی دعا؟ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں پورا مجمع بولے نا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ کون سی دعا؟ وہ 3 اندھیروں میں پڑھنے والے دعا، فنادا فی الظلمات ان، پڑھو میرے ساتھ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں یہ دعا مانگی، اللہ کوئی معبود نہیں، بولو نا ہم سب کا معبود کون ہے؟ پاک کون ہے؟ میں اپنا ترجمہ کرتا، اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں ہوگا، ہم سے بڑھ کر کوئی ناپاک نہیں ہوگا، تیرے سے بڑھ کر کوئی داتا نہیں ہوگا اور ہم سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہوگا۔ اللہ کو یہ دعا بہت پسند آئی، ہم اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ کون سی دعا؟ لا الہ۔ اچھا آپ کو معلوم ہے یہ سب کچھ ہوا، یعنی یہ دعا ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی لے کر کنارے آئے اور جنت کا انتظام ہوا، یہ سب کچھ ہوا۔ آج ہی کا دن تھا 10ویں محرم، یعنی عاشورے کا دن تھا۔ تو ایسے تو 10ویں محرم کے بہت سے واقعات میں نے آپ کو کتنے بتائے؟ ابھی تو ایک ہوا، باقی کتنے ابھی بیان کر لے۔ ہاں آپ لوگ بھی آرام سے ہاں بولتے ہو بھائی، پوچھو تو صحیح کہ مولانا کھانا وانا کھائے کہ نہیں کھائے۔ اسی لیے تو میں کرسی پر نہیں بیٹھتا ہوں۔ سب لوگ کہتے ہیں مولانا کرسی پر کائے کو نہیں بیٹھتا، میں نے کہا پاؤں دکھتے پھر بھی کرسی پر نہیں بیٹھتا، کیونکہ میری مجبوری ہے۔ جب میں کرسی پر بیٹھتا پھر میں پریشان ہوتا، کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا۔ اب یہاں مولانا حبیب صاحب نے ٹائم دیا، اب تھوڑی دیر میں آنکھ نکالنا شروع کریں گے۔ کتنی دیر میں ختم کرنا ہے؟ 1:30 بجے، 1:45 بجے، میرے اوپر ہے۔ چلو سب سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، سن رہے نا سب لوگ ہیں۔ اب آپ لوگوں کو صرف محرم بولنا ہے تاکہ میں آپ کو شارٹ میں بتاؤں کہ کتنے واقعات محرم میں آئے۔ آپ محرم بولتے جاؤ گے نا، ساتھ میں بولنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ پورا مجمع، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک پر تاج نبوت کا رکھا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر سے جنت کی بشارت ملی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی، بولو کون سا مہینہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا، کون سا مہینہ؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟
اور نبی حضرت عیسیٰ کو بغیر ابا کے حضرت مریم کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، بولو کون سا مہینہ؟ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی محرم، حضرت ایوب علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی محرم، اور میرے پیاروں ساتھ میں کہہ دو نا، سب سے پہلے آسمان سے بارش آئی، کون سا مہینہ؟ سب سے پہلے آسمانوں پہ ستارے جگمگانے لگے اور چاند چمکنے لگا، اور دوسرے دن سورج آیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم، بولو کون سا مہینہ؟ اور اب پتے پر آنا، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، بولو کون سا مہینہ؟ اور اتفاق یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے وہ 10ویں محرم اور جمعہ کا دن تھا، اور آج احمد آباد میں بھی 10ویں محرم اور جمعہ کا دن ہے، بڑا اچھا اتفاق ہے۔ لیکن میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آج ایک فیصلہ کر کے ہم چلیں، کیونکہ ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی جس میں 150 تھے، کتنے تھے؟ جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، 150، اور سامنے 1,20,000 کا لشکر تھا، اور ایسی سیٹنگ تھی کہ دائیں طرف 40,000، بائیں طرف 40,000، سامنے 40,000، تو کتنے ہو گئے؟ 1,20,000، اور یہاں 150۔ میں آپ لوگوں کو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ہم کون سی جماعت میں؟ یہ 150 والے میں یا 1,20,000 میں؟ ادھر اپنے ہیں، ادھر دشمن ہے، ادھر حق ہے، ادھر باطل ہے، اور آپ کو معلوم ہے حق جیت جاتا ہے اور باطل، کھڑے بولو نا، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر اعلان کر دو، حق ہمیشہ آگے رہے گا، حق جیت جائے گا، باطل پاش پاش ہو جائے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مقدس جماعت کے ساتھ 150 یہ حق اور 1,20,000 غلط۔ آپ لوگ کس میں ہو؟ ارے بولو نا بھائی، کوئی نکاح قبول کروا رہا آپ کا؟ بھائی حق میں، بھائی حق، ہم جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، بھائی ہم وضو کر کے آئے ہیں، ہم اتنے بڑے فریضے کو ادا کرنے آئے ہیں، ہم خطبہ سننے آئے ہیں، ہم حق پر ہیں، بولو ہم۔ تو ہم کن کے ساتھ ہیں؟ حضرت، اب بدل مت جانا کیونکہ واقعہ شروع کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی محترم مقدس تھے نا۔ کوئی مجھے پوچھے، ارے مجھے پوچھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں، ایک مدینہ پاک میں جنازہ، بولے ایک مدینہ پاک میں جنازہ، کفن دفن ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفن دفن میں شریک تھے، وہ آ رہے، وہ ایک راستے سے آ رہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے راستے سے آ رہے۔ آنے کا راستہ وہی، یہ دائیں طرف چل رہے اور حضرت ابو ہریرہ بائیں طرف چل رہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ سارے صحابہ میں سب سے بڑے حافظ، بولو کون؟ ابو ہریرہ۔ سب سے بڑے عالم، بولو کون؟ ابو ہریرہ۔ بلکہ سارے صحابہ جتنی حدیث بیان کرے کوئی حضرت ابو ہریرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اکیلے 5,000 سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ آ رہے، اب حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑی کہ حضرت حسین ہے، اور وہ کفن دفن میں سے آئے ہیں تو ان کے پاؤں پر کچھ مٹی لگی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ یہاں سے دوڑے حضرت حسین کے پاس، کیا منظر ہوگا، اپنی چادر کو حضرت ابو ہریرہ نے نکالا اور ایسے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگے اور مٹی کو جھاڑنے لگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے کہنے لگے یا امی ای شیء تفعل، اور میرے چچا کیا کر رہے ہو؟ یعنی حضرت حسین نے کہا میں آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں، اور آپ تو ابو ہریرہ ہے، آپ تو 4 سال ہمارے نبی کی صحبت میں رہے، اور آپ سب سے زیادہ حدیث کو بیان کرنے والے، آپ زمین پر سب سے بڑے عالم ہیں، اور آپ اپنی چادر مبارک سے میرے پاؤں کو صاف کر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کرنے دو، اس میں میرا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو کہا کیا فائدہ؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا
جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ نانا جان محمد سے محبت کرے گا، اور جو نانا جان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ کہا میں تمہارے پاؤں صاف کر کے اللہ کی محبت اور پیارے نبی کی محبت کو لے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے نواسے حسین سے محبت کرے گا وہ ہمارے نبی سے محبت کرے گا، اور جو نبی سے محبت کرے گا کون اس سے محبت کرے گا؟ تو میرے پیارو ہم کو بھی تو محبت کرنا ہی ہے۔ کون کون تیار ہے حضرت حسین سے؟ ارے ہاتھ اوپر کرو نا، محرم 10ویں محرم میں ہاتھ اوپر کر کے بولو، ساتھ میں بولو نا ہم حضرت حسین سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم حسین سے محبت کرتے۔ ایک آواز سے کہو حسین کا دامن۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر، میں ذرا تھوڑا وقت لے رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین، حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک بہت ایمرجنسی میٹنگ ہے، اور جس میں بہت سے ملک کے ایمبیسڈر لوگ آئے، بہت سے ملک کے بڑے لوگ آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، اب حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ، آپ بیٹھے سامنے سارے بڑے ملکوں کے لوگ آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلائے، حضرت عبداللہ کو، کہا دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو انٹری، میٹنگ ہو رہی ہے، بہت بڑی کانفرنس ہے اور بڑے چانسلر لوگ آئے ہیں، اس لیے کوئی اندر نہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہو گئے، کوئی بھی آئے نہیں، امیر المومنین سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ امیر المومنین بہت بڑی میٹنگ میں ہے، اور یہ میٹنگ صرف دنیا کی نہیں ہے، امیر المومنین ان کو کلمے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو کسی کو اتنے میں حضرت حسین آئے، کون آئے؟ حضرت حسین نے، اور کہا کہ مجھے اندر جانا ہے، امیر المومنین حضرت عمر کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تھوڑے گھبرائے، کہا میٹنگ ہو رہی ہے، منع کیا ہے آنے کو، لیکن پھر بھی آپ کو جانا ہے تو جاؤ، میں آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو جانا ہے تو جاؤ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ کے ابا آئیں گے، یعنی امیر المومنین آئیں گے، کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے، ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے بھائی، چلو ابھی صبح ہم جیسے کہے صبح 10-11 بجے کام نہیں ہوتا تو ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت حسین بولو چلے گئے، اندر آئے، یہاں میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کوئی آئے تھے؟ کہا فلاں آئے تھے، ان کو بھیج دیا۔ پھر کہا حسین بھی آئے تھے، کہا حضرت حسین آئے تھے، پورے پسینے میں حضرت عمر، حضرت حسین آئے تھے، کیا کیا؟ کہا گئے، کہا بھیج دیا، کہا نہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کوئی ضروری کام نہیں ہے، اور وہ چلے گئے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظہر میں آ کے آپ کی ملاقات کریں گے۔ کہا حسین میری ملاقات کریں گے؟ حضرت عمر امیر المومنین کہتے ہیں حسین نبی کے نواز سے میری ملاقات کریں گے۔ کہا بیٹے آئندہ سے یہ بات مت کہنا، چلو میرے ساتھ میں۔ کہاں جا رہے ہیں معلوم؟ حضرت حسین کے گھر پر جا رہے، چلے جا رہے۔ جیسے حضرت حسین کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ حضرت حسین باہر آئے، اے میرے پیارو امیر المومنین حضرت عمر نے اپنا امامہ لیا اور ان کے پاؤں پہ رکھ دیا، اپنا امامہ اتار دیا اور ان کے پاؤں پر، حضرت حسین کے پاؤں۔ حضرت حسین کہتے ہیں امیر المومنین آپ عمر ہے، یہ ساری مارکیٹ دیکھ رہی ہے، میرا گھر بازار کے درمیان میں ہے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جس کو دیکھنا ہو دیکھے، لیکن حق ہے کہ عمر کے سر پر جو امامہ ہے نا اس کی وہ شان نہیں ہے جو حضرت حسین کے قدم مبارک کی شان میں ہے۔ اور پھر جو کام تھا وہ کام خیر ہو گیا۔ جب باہر نکلے نا تو ان کے بیٹے تو ساتھ نہیں تھے، کون؟ حضرت عبداللہ۔ عبداللہ کہنے لگے آپ حضرت حسین کیا اتنا احترام کرتے ہو، اتنا رسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ جھک گئے؟ آپ نے اپنا امامہ ان کے پاؤں پر رکھ دیا اور جو انہوں نے مانگا وہ آپ نے دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا بیٹا اب یہ سب غلطی مت کرنا۔ کہا تیرے نانا محمد نہیں ہے، ان کے نانا محمد ہے، بولتے جاؤ صلی اللہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے فرمائے، اتنے پیارے جملے فرمائے کہ تم حضرت حسین کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ ہے، تیرے نانا محمد الرسول اللہ نہیں، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں، ان کی ماں فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ نہیں، ان کی خالہ رقیہ، کلثوم اور زینب ہے، تیری خالہ بنات نبی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے بیٹے یاد رکھنا وہ شہزادہ
شہزادہ ہے اور ہم غلام زادے ہیں، وہ شہزادہ ہے اور ہم۔ تو حضرت عمر کے قدم بھی حضرت حسین کے سامنے لڑکھڑا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے؟ شہید ہوئے؟ آج بھی زندہ ہے؟ ارے بولو، ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ یہاں کتنے تھے سامنے؟ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم؟ میں آپ کو احمد آباد والوں آپ کو سمجھاؤ، وہاں سے آواز آتی تھی آپ کا ایک بھیجو، یہاں سے ایک جائے 1,20,000 ٹوٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، آج میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اللہ نہ کرے کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کو کوئی لے گیا، ہم کو برداشت ہوتا؟ حالانکہ بیٹا شرابی بھی ہو سکتا ہے، جواری بھی ہو سکتا ہے، کبابی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بیٹا ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا ہے، اب ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اس باپ کو رات کو 12 بجے پتہ چلے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، بتاؤ وہ باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، لیکن وہ وقت آتا ہے، جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں، جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ۔ میرے پیارو، جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس میں نہیں آئے گا، معلوم ہے، کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے، اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے کتنا ہم روئے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا، میں تیری پیشانی چوم لوں، اور بیٹا ہمت سے جانا، اب نانا جان کے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، وہ بڑے بیٹے گئے اور شہید ہو گئے، بولو شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب وہ بڑے بیٹے کے جنازے کو لایا گیا، ان کے بدن مبارک کے ٹکڑے لائے گئے، ابھی تو حضرت حسین اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کہ پیچھے سے کہیں رونے کی آواز آئی، ارے کون رو رہا؟ خیمے میں گئے۔ بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر، یا تو ان کی دودھ پینے والی عمر تھی یا 2 سال کی عمر تھی، مگر پانی نہیں ملا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے آگے دوڑتے گئے، دشمنوں کے قریب پہنچ گئے اور جا کر کہا سنو، تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا، آپ لوگ مجھے پانی نہیں دو گے نا، آپ لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ میں نا، یہ 2 سال کا بچہ یا دودھ پیتا بچہ، اس کا آپ سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سامنے سے ایک تیر آتا ہے، آ کر بچے کے دماغ پر لگتا ہے، وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ 2 جنازے رکھے ہوئے 2 بچوں کے، اور حضرت حسین وہ دونوں جنازوں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے بچوں، یہ مت کہنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا بولنا سب مجھے یاد ہے، لیکن حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا بچے میں کروں تو کیا کروں، سب گوارا ہوتا ہے، مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا، یہ مجھے گوارا۔ اب وقت ہوا جمعہ، کون سا وقت آیا؟ لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں، جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا، گاؤں بھی نہیں تھا، ایک میدان تھا، تو کون سی نماز ہوگی؟ آپ نے اعلان فرمایا ظہر کی نماز کی تیاری کرو، اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ آپ نے اعلان کیا، مجمع تیار ہو گیا، آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے، کس کے سامنے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کوئی بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا؟ اللہ کے سامنے۔ بھائی ہے نا، ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے؟ اب حضرت حسین کا رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا، جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے۔
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار اللہ کے سامنے روئے۔ جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ سننا برابر، کہا وہ خیمے میں جاؤ، وہاں ایک کپڑا ہے، بہت لمبا چادر ہے، لمبی چادر ہے، وہ لے کر آؤ۔ جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا، کتنی مرتبہ چوما، اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا اور کہا تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا، یہ چادر میری نہیں ہے۔ بولو کس کی ہے؟ میری ماں۔ کون ماں؟ فاطمہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے نا وہاں سے تلوار لے لو، تو کسی نے کہا نہیں نہیں آپ اچھی تلوار لے کر جائے، ابھی آپ میدان میں جا رہے ہیں، اچھی تلوار لے کر جائے، وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ، مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے، وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ پھر آپ اندر گئے، سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو۔ آپ اندر گئے، ایک کالا امامہ، یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ، ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے، اور آ کر معلوم نہیں کتنی مرتبہ اس کو چوما، اپنے گالوں سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ۔ ارے میرے پیارو، کپڑے پر جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے، امامہ نانا جان محمد الرسول اللہ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے، 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے، 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا، سر سے لے کر یہ ہونٹ تک، ہونٹ سے لے کے سینے تک، سینے سے لے کر ناف تک، کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب سننا وقت، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ، اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے، پورے خون میں لت پت ہو گئے، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی۔ تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے، تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے، حسین ہار گئے، تلوار زمین پہ رکھی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا نہیں نہیں یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے، میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی مقابلہ ہوگا، میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی قد حان وقت صلاۃ العصر، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے، جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی، کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا، میں پڑھوں گا آپ بھی کلمہ پڑھو، اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میں نماز پڑھوں گا، آپ لوگ بھی نماز پڑھے۔ سامنے سے آواز آئی پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا آواز آئی؟ پڑھ لو ہم کو، یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے۔ پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق، غدار، نمک حرام، دھوکے باز، جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے۔ آج تو یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ، کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی اور کیا کہا؟ اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے پانی دے دو نا۔ ارے مجھے پانی، کہا کیوں پانی؟ کہا پانی مجھے پینا نہیں ہے، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، جان جائے گی اللہ کے راستے میں، لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو، میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لوں، میرے بدن کو صاف کر لوں، میں وضو کر لوں۔ تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا، تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو، میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ ہے نا قرآن میں، ہے نا یہ قرآن میں، پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ نہیں بولو نا کیا کرنے کا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر۔ حضرت حسین میدان کربلا کی، اور تیمم میں بہت آسان ہے، نیت کر لی تیمم کی، نمبر 2 یوں ہاتھ رکھا، یوں چہرے پر پھیر دیا، پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں اور یوں ہو گیا، اللہ اکبر۔ بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟ کیونکہ اب مجبور ہے، خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے۔ آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر، پھر قومے میں آئے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر پہلے سجدے میں گئے، اللہ اکبر۔ جہاں پہلے سجدے میں گئے وہ دشمنوں نے، میرے پیاروں
میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ احمد آباد کی مسجد میں، فیضان کی مسجد میں، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے، کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو. ایک دشمن 2 تلوار لے کر، کتنی تلوار لے کر؟ 2. حضرت حسین تو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا، آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے ایسے زمین پر پلٹ جاتے. جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں، ایک دوسرا دشمن معلوم نہیں کیسا لوہا لے کر آتا، اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا، اتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا. پھر دوسرا تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا، جو آپ کے پورے چہرے کو اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا اور یوں تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا، دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی، ہاں حسین قتل ہو گئے، ہم جیت گئے. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے، اے شیمر، اللہ کا دشمن، تم جیتے نہیں ہو، ہمارے حضرت حسین زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیارو، اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے، آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے. صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین نے جان دے دی؟ ہاں یا نہیں؟ بولو. دی. کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ. نہیں، ہم حضرت حسین. اچھا میرے کو یہ بتاؤ، حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ، ابھی آپ خطبے میں سنو گے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سب جنت میں جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائیں گے، اور جب سارے امتی جنت میں آ جائیں گے پھر جنت کے سردار آئیں گے، جوانوں کے سردار. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت، مطلب ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. بولو نا، مل گیا تھا. اور کوئی مجھے پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے، میں جواب دیتا ہوں، اگر آپ کو حضرت حسین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یاد رکھو، جن کے بدن مبارک میں گھیسا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی، جن کے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا. وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے، وہ جنت کے پھول تھے، وہ جنت کی خوشبو تھی. اور میرے پیارو، کہہ دو کہ حضرت حسین کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ اتنی اچھی سرٹیفکیٹ والے کہتے ہیں جان دے دی مگر نماز کو. ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ جنت کا، تو پھر بے شرموں کی طرف فجر کیوں چھوڑتے ہو؟ نہیں کیوں؟ ایک نے مجھے ابھی کہا، ابھی میں وہاں تھا انڈور میں، مجھے کہا مولانا ہم تو حضرت حسین کو مانتے ہیں. میں نے کہا کم بخت، چہرے پہ داڑھی نہیں اور حسین کو مانتے. پب جی پہ رہتا ہے، پب جی پہ موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے میرے دوستوں، مسواک کی جگہ موبائل کا استعمال ہوتا ہے، قرآن کو اٹھاتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے. میرے پیارو، ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر میں ماں کے چہرے پہ تماچا مارا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر سے باپ کو، بوڑھے باپ کو نکالا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے. اور پھر کہتا ہم حضرت حسین کی جماعت میں. دھوکہ دیتے ہیں احمد آباد والے سب کو. چہرے پہ داڑھی نہیں، حسینی بن گئے. جیب میں مسواک نہیں، حسینی بن گئے. فجر کی نماز کے جنازے اٹھے اور حسینی بن گئے. آپ موبائل میں آدھی رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھنا، ناچنا، گانا، حسینی بن گئے. بتاؤ نا یہ کون سا. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں قاری صاحب، چلو آج تک ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا، بچے کو دھوکہ دیا، اب نبی کے نواسے رہ گئے تھے دھوکہ دینے کے لیے. کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ کیا آرام سے کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ کا بندہ داڑھی کہاں ہے؟ ارے تو کہتا میں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو فجر کی نماز کہاں ہے؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو 24 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھا؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو زبان پر ماں بہن کی گالیاں کیسے آئی؟ پورے کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے گالی دی.
ارے بولو نا گالی دی تو ہماری زبان پر کہا قدم قدم پہ تیری ماں تیری بہن، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا مجھے بتاؤ؟ ہاں یہ موبائل پورا دن موبائل. ابھی یہاں جمعہ کی نماز ہوگی نا، کتنے ایسے ہوں گے جو سنت نفل نہیں پڑھیں گے، یوں مسجد کے باہر نکلا یوں جیب میں ہاتھ، کیوں کیا ہوا؟ کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے کیا؟ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یوں موبائل دیکھے گا، کسی کا میسج آیا، پنچات کرنے کا موقع مل گیا. اور اگر نہیں آیا ہوگا نا میسج تو بیٹھے بیٹھے شروع کرے. کیا ہے میرے پیارو؟ جمعہ کا دن ہے، ایک تسبیح بتاتا ہوں، پڑھیں گے؟ نہیں بولو نا، پڑھیں گے؟ جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. بس کتنا آسان ہے جمعہ کی نماز کے بعد. کیونکہ یہ ٹائم ابھی ملے گا، پھر سیدھے آئندہ ہفتے، اور آئندہ ہفتے کے بیچ میں کون مر جائے گا معلوم نہیں، بلکہ ابھی بھی کون جیے گا کون مرے گا کچھ معلوم نہیں. لیکن ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کرے گا اور تیرے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف کرے گا. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن چلو اب صبح کا بھٹکا ہوا شام، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہا، معاف کرنا اگر آپ کو برا لگا ہو، لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس ہے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. ایک ارادہ کر لے. کون کون ارادہ؟ حسین کا دامن. ارے بلند آواز سے بولو نا، اب تو آ گئے نا بھائی، بولو نا حسین کا دامن. کتنے اس میں روزے دار ہوں گے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، پانی نہیں پیا ہوگا، اور یہ سب ہو رہا ہے 10ویں محرم کی محبت میں. میرے پیارو، یہ 10ویں محرم کا روزہ بہت پیارا روزہ ہے. ایک ساتھ میں کہو حسین کا دامن. اور حسین کا دامن کو تھامنے کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ پہلا کام تو شروع کرو. اگر محبت کرتے ہو، اللہ کا واسطہ بھیک مانگتا ہوں آپ سے کہ اگر حضرت حسین سے محبت کرتے ہو، کم سے کم وہ کام تو کرو جو وہ وصیت کر کے گئے کہ نبی کے نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. کون کون تیار ہے نماز کے لیے؟ نماز نماز نماز. بولو پڑھیں گے؟ سب پڑھیں گے نماز. ایک ساتھ میں بولو حسین کا دامن، پھر بولو مصطفیٰ کا دامن، اور دونوں کے دامن کو نبھانے کے لیے بولو نماز کا دامن. اور ایک آخری بات بتاؤں، فیصلہ کیا کرنے کا. آپ لوگ نے جو بول رہا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ نہیں جو میں نے بولا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے تو کیا کرو؟ کچھ بھی نہیں تو سنتے جاؤ بھائی. لیکن ایک آخری بات بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ قرآن سے آپ اس کا یعنی جس نے یہ کہا کہ یہ شاید غلط ہوگا، ایمان ختم ہو جائے گا. ڈائریکٹ قرآن سے اللہ فرماتے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. بولو ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے. جو نمازی ہوگا اور جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. بولو جو بے نمازی ہوگا. ہاں اللہ نے فرمایا، اللہ نے جو نمازی ہوگا جنتی ہوگا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے. ہم زمین پہ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ جنت کے فیصلے کرتا رہے گا. تو نمازی، پھر آواز نہیں آ رہی، نمازی اور بے نمازی وہ بھی 16ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کچھ لوگ آئیں گے، نمازوں کو برباد کر دیں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے. اللہ فرماتے جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ قانون کس کا ہے؟ بدل سکتا کوئی؟ تو آج سے فیصلہ کر لو کہ ہم آئے تھے، حسین کا دامن ہاتھ میں نہیں تھا، جائیں گے تو حسین کا دامن لے کر جائیں گے. اور اللہ کی قسم جو حسینی ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو سامنے کی طرف ہوگا وہ جہنمی ہوگا. ہم سب آج سے ارادہ کرتے کہ چلو جو ہونا تھا وہ ہوا، اب تو آ گئے نا. آج ابھی جو جمعہ کی نماز ہوگی وہاں سے لے کر موت تک ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام کا شکریہ، خاص کر کے مولانا حبیب صاحب میرے بہت ہی پیارے بھائی کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. بہت لمبا سفر کر کے یہاں پر پہنچا ہوں. اللہ تعالی ہمارے سفر کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور دیکھو دعا کرو کہ تیسری لہر نہ اور لاک ڈاؤن. لیکن ایک دعا ابھی سے پڑھنا شروع کرو، وہ حضرت یونس والی.
تو اللہ تعالیٰ سب آسان کریں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔